اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کو گڈھے میں ڈالا تھا، اس کو قبر میں زندہ ڈال دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ صحابی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی معصوم بچی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ تہدم ما قبلہا۔ اسلام لانے کے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے، توبہ کرنے کے بعد سب معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے۔ جس سماج میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کہوں، اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے آ کے بتایا، من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دے دی اور دو بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دو بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں۔ وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا، دفن کیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے بچی، تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا، تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد، آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب۔ وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر، حیدرآباد کی رہنے والی ہیں، ابھی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں، کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس آتے ہیں، کنواری لڑکیاں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا، حمل ٹھہر گیا، آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، شادی شدہ عورت ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا اور سیریس کنڈیشن ہے، اگر حمل ٹھہرتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے، عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو وہاں شریعت کا اصول ہے کہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہے اور بچی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ یا بچی جو بھی ہے، اگر اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ماں کی جان خطرے میں پڑے گی، تو ماں کو بچایا جائے گا اور اس حمل کو ساقط کر دیا جائے گا۔ وہ ایک سیریس کنڈیشن کی بات ہے، باقی ایبارشن کرنا جائز نہیں ہے۔ جانتے ایبارشن میں کیا ہوتا ہے؟ جائیے یوٹیوب پر آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے۔ جب یہ ایبارشن ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتایا گیا، دکھایا گیا کہ اس معصوم بچے کو ماں کے پیٹ میں اس بے رحمی سے مارا جاتا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے کے وہ جاہل، وہ اپنی بیٹیوں کو ایک بار مارتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور آج وہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے اور ڈاکٹر کے ذریعے مروا رہا ہے اور انجیکشن کے ذریعے مروا رہا ہے۔ آج کا انسان اس قدر گر چکا ہے میرے بھائی۔ آج عورتوں کے لوگ بات کرتے ہیں،
ابھی 8 مارچ کو لوگوں نے کہا وومنس ڈے، مہیلا دیوس، مہیلا ادھیکار دیوس، عورتوں کو ادھیکار ملے۔ کون سے ادھیکار کی بات کرتے ہیں؟ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچوں کو پلانے کے لیے ان کے بدن میں طاقت نہیں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ پریگننٹ عورتیں، حمل والی عورتیں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، کھانے کو ہفتوں سے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے، 400 500 عورتوں پر ایک لیٹرین ہے۔ وہ جانوروں جیسی زندگی وہ عورتیں گزار رہی ہیں، اور دنیا میں تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے امریکہ، اور تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے اسرائیل، اور یہ سب اس ظلم کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور ظلم پر چپ ہیں، اور ان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ صاحب دنیا کو کہہ رہے ہیں مہیلا کے ادھیکار کا دیوس مناؤ، وومنس رائٹ ڈے مناؤ۔ یہ ڈھکوسلے ہے میرے بھائیوں۔ عورتوں کو اگر حق دیا ہے کسی مذہب نے تو اسلام نے دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تاریخ اور اتہاس کے پنے اٹھا کے دیکھو تو تم اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو گی، تم اسلام کا شکریہ ادا کرو گی کہ اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا ہے۔ اس دور میں تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی آتی ہے، بھیک مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، میں نے گھر میں تلاش کیا، مجھے ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ ماں ہوتی ہے میرے بھائی، ماں خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کرو، ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کی بڑی یاد آئے گی۔ ماں نے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ اماں عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آج ایسا معاملہ آیا تھا، وہ بھوکی عورت تھی، وہ غریب عورت تھی، میں نے ایک کھجور اس کو دی، اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، اے عائشہ یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں، بہت بڑی پریکشا ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، وہ اس امتحان کو پار کر لیتا ہے، كن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ میرے نبی دنیا میں بیٹیوں کے رکشک بن کر کے آئے، بیٹی بچاؤ کا نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا۔ آج دنیا کی سرکاریں لگاتی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو میرے نبی نے لگایا تھا۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے، سیمانچل کی دھرتی پر کہہ رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے اس علاقے میں فیمس ہو گیا ہوں۔ مجھ سے یوپی میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے، پورنیہ میں بہت ہوتا ہے، سیمانچل کے علاقے میں بہت ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں آتا ہوں، لوگ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، نوجوان مجھ سے کہیں ملتے ہیں راستے میں، مولانا آپ کی تقریر ہم بہت سنتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ مگر ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی غور کرنا کہ ہماری اور آپ کی سماج میں جو عورتیں ہیں یہ دین سے اتنی دور کیوں ہیں؟ ان عورتوں کے دین سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہماری عورتیں دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں میرے بھائی۔ یا تو ہم ان کو پڑھاتے ہی نہیں، یا پڑھاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بی ایڈ کرا دیا، ایم اے کرا دیا، بی اے کرا دیا، ہماری بیٹیوں کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے سماج میں جتنے رسم و رواج ہیں انہی عورتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جب تک آپ ان عورتوں کو دین نہیں سکھائیں گے، نبی نے فرمایا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، انیواریہ ہے، ضروری ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ صرف عبدالغفار سلفی کا جاننا ضروری نہیں، ہر آدمی کا جاننا ضروری ہے۔ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟
طاقت کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ بلڈ دینے سے روزہ یہ مسائل ہیں میرے بھائی جن کا تعلق روزے سے ہے، آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو جس طریقے سے لڑکوں کو اور مردوں کو دین سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو دین سیکھنا ضروری ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اور آگے بڑھیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، بڑے بزرگ عالم ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی، مولانا ارشد مدنی صاحب، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو، کہیں اور مت جانا۔ کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف حسین حالی۔ ہماری قوم آج نبی کا مقام، نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے۔ اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے۔ ارے علماء کی بات چھوڑ دو، اماموں کی بات چھوڑ دو، ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلے گی۔ آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں میں تم کو اپنی کتاب دے رہا ہوں، میں تم کو رسول بنا رہا ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا، میرا آخری رسول آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ میرے نبی کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی کی رسالت نہیں چلے گی، کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا لا لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی اگر پیروی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پیروی کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تورات کا نسخہ لائے، پڑھنے لگے، اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ حضرت عمر کی نظریں تو کتاب کی طرف ہے، تورات کی طرف ہے، وہ نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر ذرا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لے، کتنے غصے میں اللہ کے نبی۔ حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول کا غصے والا چہرہ، فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر دے مارا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں اور میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے عمر کان کھول کر کے سن لو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی، یہ مقام ہے میرے بھائیو ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی تو وہ ہے میرے بھائیو جو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، آخری نبی بن کے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں مثال بیان کرتے ہیں، ایک انسان نے بڑا خوبصورت مکان بنایا، بڑا بہترین مکان بنایا، بس ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں مکان کا چکر لگاتے، کہتے ہیں یار مکان تو بہت اچھا ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہت خطرناک رسم و رواج تھی، کسی نے اگر کسی بچے کو پال لیا تو وہ اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا کہ میں نے بیٹے کو پالا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے کو پالا ہے، تو یہ تو پتا ہے کہ بچے کے باپ کی جگہ جب نکاح پڑھا جائے گا تو میرا نام نہیں بلکہ اس کے بچے کے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آدھار کارڈ بنوانا ہے، پین کارڈ بنوانا ہے، کیا اس پر میں اپنا نام دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو، آپ اگر ٹیکنیکل مجبوری ہے، آدھار میں اگر آپ اپنا نام ہی دے سکتے ہیں، بچے کے اوریجنل باپ کا نام نہیں دے سکتے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ آپ کو اوریجنل باپ کا نام دینا پڑے گا، بچے کو پال لینے سے آپ بچے کے باپ نہیں بن جاتے، شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے یہاں بچوں کو گود لینا بہت مشکل ٹف معاملہ ہے، اس لیے کہ اسلام بچے کو گود لینے پر اس کے اوریجنل باپ کا ہی نام اس کے نام کے ساتھ لگایا جائے گا، پالنے والے کا نام نہیں چلے گا۔ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا، اور اتنی محبت سے پالا تھا کہ لوگ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے رسول کا بیٹا کہنے لگے۔ اور حضرت زید کی شادی جب حضرت زینب کے ساتھ ہوئی اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نباہ نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لے۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھی، حضرت زید کی بیوی تھیں، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ اے نبی اللہ نے جو حکم دیا آپ اس حکم کو مان لے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریے آپ۔ نبی نے شادی کر لی حضرت زینب بنت جہش سے۔ اللہ کے نبی نے جب انہوں نے ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی۔ اب جیسے ہی شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفنس کیا، اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ان کی اولاد تو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، تو تم یہ کیوں کہتے ہو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟
ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح کر لیا زینب سے، اور زینب ان کی 5ویں بیوی تھی، اور سارے مسلمانوں کو آرڈر تھا کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی یہ 5ویں بیوی تھی۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تم سے پوچھ کر کے نکاح نہیں کریں گے، ان کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس لیے انہوں نے زینب سے نکاح کیا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے اور نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اپنی بہو سے نکاح کر بھی لیا زمانے کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے تو یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ رسم تو کسی اور کے ذریعے بھی توڑی جا سکتی تھی، یہ رسم اللہ کے رسول کے ذریعے کیوں توڑی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا، جب میرا نبی رسم و رواج کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے ہی کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یہ الگ بات ہے، وہ نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس نبی کے امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے، بڑھا رہے ہیں ہم رسم و رواج کو۔ شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں، ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگ پتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، کلو گرام نہیں، کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتیوں کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کیا بھی یہ حال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی، میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں لڑکے والے دلہن کے لیے، بہو کے لیے، تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے۔ وہ کچھ سامان تھے، کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں سندور، طاقت کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلڈ دینے سے روزہ یہ مسائل ہیں میرے بھائی جن کا تعلق روزے سے ہے، آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو جس طریقے سے لڑکوں کو اور مردوں کو دین سیکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کو دین سیکھنا ضروری ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اور آگے بڑھیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، بڑے بزرگ عالم ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی، مولانا ارشد مدنی صاحب، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو، کہیں اور مت جانا۔ کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی۔
اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف حسین حالی. ہماری قوم آج نبی کا مقام, نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے. اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے. ارے علماء کی بات چھوڑ دو, اماموں کی بات چھوڑ دو, ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلے گی. آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے میرے نبیوں میں تم کو اپنی کتاب دے رہا ہوں, میں تم کو رسول بنا رہا ہوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا, میرا آخری رسول آ جائے گا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے, تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری, اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا, سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. قالوا اقررنا, سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین, اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں. یہ ہے میرے نبی کا مقام. میرے نبی کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی کی رسالت نہیں چلے گی, کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی. قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے, اپنا لا لے کر کے نہیں آئیں گے, اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے. وہ بھی اگر پیروی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پیروی کریں گے. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں. تورات کا نسخہ لائے, پڑھنے لگے. اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہے. حضرت عمر کی نظریں تو کتاب کی طرف ہے, تورات کی طرف ہے, وہ نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر ذرا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لے, کتنے غصے میں اللہ کے نبی. حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول کا غصے والا چہرہ, فوراً تورات کا وہ نسخہ زمین پر دے مارا اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا, میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں اور میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اے عمر کان کھول کر کے سن لو, لو بدا لکم موسیٰ, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو, ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے, لزللتم عن سواء السبیل, تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی, میری پیروی کرنی پڑے گی. یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی, یہ مقام ہے میرے بھائیوں ہمارے نبی کا. ہمارے نبی تو وہ ہے میرے بھائیوں جو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے, آخری نبی بن کے آئے تھے. ہمارے نبی کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں مثال بیان کرتے ہیں, ایک انسان نے بڑا خوبصورت مکان بنایا, بڑا بہترین مکان بنایا, بس ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. اب لوگ آتے ہیں مکان کا چکر لگاتے, کہتے یار مکان تو بہت اچھا ہے, بس ایک اینٹ کی کمی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں, میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں, میں خاتم النبیین ہوں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں, اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے گا نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہت خطرناک رسم و رواج تھی.
کسی نے اگر کسی بچے کو پال لیا تو وہ اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا کہ میں نے بیٹے کو پالا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے کو پالا ہے، تو یہ تو پتا ہے کہ بچے کے باپ کی جگہ جب نکاح پڑھا جائے گا تو میرا نام نہیں بلکہ اس کے بچے کے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آدھار کارڈ بنوانا ہے، پین کارڈ بنوانا ہے، کیا اس پر میں اپنا نام دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو، آپ اگر ٹیکنیکل مجبوری ہے، آدھار میں اگر آپ اپنا نام ہی دے سکتے ہیں، بچے کے اوریجنل باپ کا نام نہیں دے سکتے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ آپ کو اوریجنل باپ کا نام دینا پڑے گا، بچے کو پال لینے سے آپ بچے کے باپ نہیں بن جاتے، شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے یہاں بچوں کو گود لینا بہت مشکل ٹف معاملہ ہے، اس لیے کہ اسلام بچے کو گود لینے پر اس کے اوریجنل باپ کا ہی نام اس کے نام کے ساتھ لگایا جائے گا، پالنے والے کا نام نہیں چلے گا۔ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا، اور اتنی محبت سے پالا تھا کہ لوگ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے رسول کا بیٹا کہنے لگے۔ اور حضرت زید کی شادی جب حضرت زینب کے ساتھ ہوئی اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نباہ نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لے۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھیں، حضرت زید کی بیوی تھیں، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ اے نبی اللہ نے جو حکم دیا آپ اس حکم کو مان لے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریے آپ۔ نبی نے شادی کر لی حضرت زینب بنت جہش سے۔ اللہ کے نبی نے جب انہوں نے ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی۔ اب جیسے ہی شادی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفینس کیا، اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ان کی اولاد تو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، تو تم یہ کیوں کہتے ہو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے نکاح کر لیا زینب سے، اور زینب ان کی 5ویں بیوی تھی، اور سارے مسلمانوں کو آرڈر تھا کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی یہ 5ویں بیوی تھی۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تم سے پوچھ کر کے نکاح نہیں کریں گے، ان کو اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے انہوں نے زینب سے نکاح کیا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے اور نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اپنی بہو سے نکاح کر بھی لیا زمانے کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے تو یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ رسم تو کسی اور کے ذریعے بھی توڑی جا سکتی تھی، یہ رسم اللہ کے رسول کے ذریعے کیوں توڑی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا، جب میرا نبی رسم و رواج کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے ہی کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یہ الگ بات ہے، وہ نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس نبی کے امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے، بڑھا رہے ہیں ہم رسم و رواج کو۔ شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں،
ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگپتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے. کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. کلو گرام نہیں، کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی کو. کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتیوں کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کیا بھی یہ حال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی، یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی، میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں، لڑکے والے دلہن کے لیے، بہو کے لیے. تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے. وہ کچھ سامان تھے، کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے. میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں، سندور ہے، بدیا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتی. اسلام میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے. بعض عورتیں سمجھتے ہیں چوڑی پہننا یہ سہاگ کی نشانی ہے. کنواری لڑکی بھی چوڑی پہن سکتی ہے. اور یہ سندور لگانا اور یہ بندیا لگانا تو بالکل مشرکانہ اور شرکیہ چیزیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں کہ یہ صاحب یہ سہاگ کی نشانی، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے. سہاگ کی بس ایک نشانی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت. یا صاحب شادی میں سہاگ کی پڑیا دی جا رہی ہے. شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم. کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے. ساون کا مہینہ آتا ہے، ساون کے مہینے